بلاول بھٹو صاحب تو بڑا شکوہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے اتحادی معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں ہیں. آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں حکومت میں، مگر آپ اکثر ان کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں جو آسمان پہ کھڑا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ٹانگیں نہیں کھینچتے. کیا بی این یہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میں نظر نہیں آ رہا، اور آپ کیا ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ تو ہمیں بڑی توقعات تھیں ان سے، لیکن زیادہ تر تو مایوسی ہوئی ہے. کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھوکی ہے؟ پہلے تو جو میٹھا میٹھا حق ہے نا، وہ مجھے بتائیں کہ وہ میٹھا ہے کیا. کیا گدر سنگھی ہے آپ کے پاس؟ باقی پارٹی ورکرز میں دیکھا جاتا ہے اگر کوئی سیٹ ہار جاتا ہے امیدوار تو وہ کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے، مگر آپ تو ہر جگہ ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. میرا الیکشن جیتنا، میرا الیکشن ہارنا وہ میٹر نہیں کرتا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھپکی نہیں ملی؟ نہیں، میں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھا ہی کبھی. حکومتی پارٹی نون لیگ میں آپ کی کس سے بنتی ہے، مریم نواز یا حمزہ شہباز؟ نہیں، میرے لیے دونوں برابر ہے. بلاول بھٹو زرداری صحرا کب باندھے گئے، تو پیپلز پارٹی کب براتی بن رہی ہے پھر بلاول بھٹو زرداری کی برات میں؟ خواہش ہے کہ ہماری قیادت کے گھر میں خوشیاں آئیں، جنہوں نے صرف شہادتیں دیکھی ہیں، جنہوں نے صرف قربانیاں دیکھی ہیں. نہیں، پارٹی ورکر نہیں چاہتا جلدی ہو؟ نہیں، اس میں جلدی میرے خیال پارٹی ورکر کو نہیں، مالکوں کو چاہیے کہ وہ جلدی کریں. السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف. اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری کھٹی میٹھی گپ شپ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کی تجاویز کا بے صبری سے انتظار رہے گا. آج ہم نے کھٹی میٹھی گپ شپ کے لیے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو کہ سیاست میں طنز و مزاح کے ماہر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم حسن مرتضیٰ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب تو بڑا شکوہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے اتحادی معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے. دیکھیں، بات شکوے کی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں ہیں، اور ہم اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ، اپنے اپنے نظریات کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں جو ہماری پالیسی میکنگ ہو یا ہمارے جو ڈیسیجنز ہوں، یہ کم از کم ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے، ہمارے ساتھ وہ چیزیں ہوں. ہم اتحادی ہونے کی وجہ سے ہر چیز پہ جواب دیں، تو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ کم از کم ہمیں ان میں اعتماد میں لیا ہو، تاکہ اس کا نقصان ہو، فائدہ ہو تو وہ دونوں جماعتوں کو ہو. اور تو اس قسم کی چیزیں ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک کوئی چیز نہیں ہے جس پہ یہ کہا جائے کہ فلاں بات پہ ہم ناراض ہیں. اب دیکھیں، رات کو ایک بل پاس ہوتا ہے، ایک ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے کاشتکاروں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ بدترین حالات سے گزر رہا ہے، اس پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. اس انڈسٹری کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے، اس پہ ہمیں ٹیکس ریلیف دینا چاہیے، اس پہ ہمیں ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. یہ 2 سال ہو گئے ہیں، کاشتکار دن بدن نیچے جا رہا ہے، اور اگر وہ نیچے چلا گیا تو پھر پاکستان کا اوپر آنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر حکومت اس میں نرمی نہیں دکھاتی تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے پاس جو جمہوری راستے ہوں گے، جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، ہم وہ راستہ اپنائیں گے. عمران خان کب تک جیل سے رہا ہو جائیں گے، اس سال یا 2025 میں؟ نہیں، وہ تو عدالتوں میں ہے نا میٹر، اس پہ تو ڈسکس کرنا میرا خیال ہے فضول ہے. عدالتوں نے چھوڑنا ہے، عدالتوں نے سزا کرنا ہے، عدالتوں نے بری کرنا ہے.
اس پہ دوسروں کو یا ہمیں چلے آپ کے کا میٹر کیا؟ پہ آ جاتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم آپ نے منظور کروائی, 27ویں آئینی ترمیم کب لے کے آ رہے ہیں؟ بڑی خوش آئند ہے جی. 26 آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو عدل کا نظام ہے اس کو مضبوط کی بنایا گیا ہے. اس میں جو ایک شخصی اجارہ داری تھی اس کو ختم کیا گیا ہے, اس کو وہ بڑی بہتر ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی یہ پرسن اسپیسیفک تھی. منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جا رہا تھا اور وہ آپ لوگوں نے روک لیا. کیا یہ سارے رویے آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تھے؟ یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے جی کہ ان کا راستہ روکنا ہے. کیونکہ اس مخصوص پارٹی کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہا ہے کہ وہ دھونس کے ساتھ, دھمکی کے ساتھ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے ہیں, اور 3-4 جج صاحبان نے ان کو کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے. لیکن منصور علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے پروفیشنل جج ہیں اور ان سے کسی کو بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. اچھا, آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں حکومت میں, مگر آپ اکثر ان کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو, تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں آپ نون لیگ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں جو آسمان پہ کھڑا ہو, جو پہلے ہی زمین بوس ہو چکا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کیا ضرورت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ٹانگیں نہیں کھینچتے بلکہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً مشکل حالات سے نکالتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کے لیے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت قائم رہے, اس ملک کے اندر آمریت کا راستہ روکا جائے, صرف اس وجہ سے ہم خود وکٹمائز ہو رہے ہیں. کیا بی این یہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میں نظر نہیں آ رہا, اور آپ کیا ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, مطمئن اس طرح تو بندہ نہیں ہوتا مطمئن کہ کسی بھی پرسنالٹی پہ آپ 100% مطمئن ہو جائیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے والد وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے چچا وزیر اعظم ہیں, ان کے والد وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. وہ اس ملک کی سیاست میں پچھلی 3-4-5 دہائیوں سے اس ملک کی سیاست میں ان کا کردار موجود ہے. تو ہمیں بڑی توقعات تھیں ان سے کہ وہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گی, لیکن زیادہ تر تو مایوسی ہوئی ہے. اور ان کی سوچ جو کاشتکار کے حوالے سے ہے اس پہ تو انتہائی مایوس کن ان کے بیانات ہیں. کبھی وہ کاشتکار کو مافیا کہہ دیتی ہیں, کبھی وہ کاشتکار کو کبھی وہ خود کاشتکار کی بیٹی بن جاتی ہیں, حالانکہ ان کا کاشتکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کاشتکاری سے. کاشتکار میں مگر کسان کارڈ کا اجرا تو کیا ہے. دیکھیں, کارڈ کا اجرا کر دینا, اب آپ اس سے یہ مطلب تو ہرگز نہیں لیتے کہ وہ کاشتکار بن گئی ہیں. اس پہ ایک کاشتکار کارڈ کا اجرا کر کے کیا وہ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں؟ ان کو یہ حق مل گیا کہ وہ ہمیں مافیا کہنا شروع کر دیں. اگر مجھ ناچیز کا ایک چھوٹا سا سوال ہے, جب مریم نواز آئی تھی پنجاب اسمبلی میں بطور وزیر اعلیٰ تو مرد حضرات بڑے خوش ہوئے تھے کہ شکر ہے کوئی خوبصورت خاتون تو آئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب یا اسمبلی کے فلور پہ. دیکھیں, میرا نہیں خیال, وہ ہماری بہن ہے, ہماری بیٹیوں جیسی ہے. ہم کبھی بھی یہ اس کی خوبصورتی کا جو پیمانہ ہے اس کی یہ نہیں رکھیں گے کہ خوبصورت خاتون ہماری وزیر اعلیٰ ہے. ہمارے لیے یہ ضرور خوشی کی بات ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر وہ وزیر اعلیٰ ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا, ایک اور سوال یہ بتائیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کی ہے؟ وہ پہلے تو جو میٹھا میٹھا ہپ ہے نا وہ مجھے بتائیں کہ وہ میٹھا ہے کیا. کوئی ایک میٹھی بات ہی ثابت کر دیں کہ کوئی ایک میٹھی بات ہمارے لیے انہوں نے کہی ہو. ہمیں تو ہمیشہ کڑوا ہی ملا ہے. وہ کبھی کڑوا گونٹ پی لیتے ہیں, کبھی تھو کر دیتے ہیں. میٹھے کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ آپ کا استعمال کرتی ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے استعمال کرے، میں منہ پہ ماروں، مجھے کیوں استعمال کریں گے؟ میں کوئی ٹیشو پیپر تھوڑی ہوں. آپ استعمال ہو بھی نہیں سکتے، میں پارٹی کی بات کر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ انتظامی بڑی بڑی سیٹیں ساری آپ کے پاس ہیں، آپ کو کابینہ میں شمولیت کی پیپلز پارٹی کو آفر ہوئی مگر پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا، تو پھر بھی کیوں آپ لوگ؟ اچھا پہلے بتائیں کون سی بڑی سیٹ ہمارے پاس ہے؟ کے پی کے کا گورنر آپ کا ہے، اچھا، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، پنجاب کا گورنر آپ کا ہے، اچھا سندھ میں گورنمنٹ اب آپ کی ہے. مجھے پہلے گورنر سندھ کے پی کا ہو، گورنر پنجاب کا ہو، مجھے گورنر کے اختیارات بتا دیں کیا ہیں. انتظامی بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا عہدہ ہوگا، بہت بڑا ہوگا، ہے پنجاب کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو جب تک ان کے پاس جا کے دستخط نہیں ہوں گے ایکٹ تو نہیں بنے ایکٹ نہیں بنے گا. نہیں بنے گا دستخط. اگر وہ دستخط 14 دن تک نہیں کرتا پھر کیا ہوگا؟ آپ بتائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ٹائی پینٹ والا بابو جو ہے دستخط کر کے اس کو پاس کر دے گا. سمری آئی وائس چانسلرز کی تعیناتی کے لیے گورنر کے پاس، ہاں جی، وہ 14 دن تک اگر سائن کر دیں تو ٹھیک ہے. وہ جو نام بھیجا ہے سی ایم صاحبہ نے، وہ 14 دن کے بعد اگر سائن نہیں کرتا تو وہ ایک ہائر ایجوکیشن کا سیکٹری جو ہے وہ اس کو سائن کر دے گا اور وی سی کی تعیناتی ہو جائے گی. یہ اس عہدے کی عزت اور تکریم ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے سائن ہوا ہے؟ ہاں وہ سب کو پتہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین ہے کہ اگر گورنر سائن نہیں کرتا تو پھر کیا ہے، نہ کرے. اگر گورنر کے تحفظات ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس کی تقرری مناسب نہیں ہو رہی، اس پہ الزامات ہے، وہ کرپشن چارجز میں ہے، اگر گورنر یہ چیزیں کہتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو درست کر کے کیا جائے اس پہ انا بنا لی جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی ہی یہ آئینی ترمیم کر سکتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ چیزیں ڈیوالو کی. پیپلز پارٹی نے اس وقت یہ ضرورت تھی کہ اس ملک کی جو وفاق کی جو اکائیاں ہیں، اگر اکائیاں مضبوط نہیں ہوں گی، اکائیاں خود مختار نہیں ہوں گی تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ہم نے تو وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے اکائیوں کو مضبوط کیا، اکائیوں کو حقوق دیے، ہم نے صوبوں کو شناخت دی، ہم نے صوبوں کو نام دیے، ہم نے صوبوں کے اندر آغاز حقوق بلوچستان کے نام پہ پروگرام شروع کیے، ہم صوبوں کو قومی دھارے میں لے کے آئے. وہ لوگ جہاں پہ ہمیں پرچم لہرانے کی اجازت نہیں تھی، پاکستانی پرچم نہیں لہرایا جاتا تھا، جہاں پر قومی ترانہ کہنا جرم تھا، ہم نے ان کو قومی دھارے میں لیا اپنی پالیسیز کے ذریعے، ان کو حقوق دے کر، ان کو جینے کا حق دے کر. قانون سازی میں تو بہت اہم کردار ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں رہی کیا وہ 25 کروڑ عوام کے اس ملک کو چلا سکے، لہٰذا ریاست کو اب اپنا سیکیورٹی جو اسٹیٹس ہے وہ اس تشخص کو جو ہے وہ اب تبدیل کر دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فوج کا وجود رہنا اس ملک کے لیے ضروری ہے. میں فوج کے کردار کو سیاست میں نہیں کہتا کہ میں سراہ رہا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، وہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، سیاست سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کبھی ہمارا کوئی کرنل شہید ہو رہا ہے، کبھی کوئی بریگیڈیئر شہید ہو رہا ہے، کبھی کوئی جوان شہید ہو رہا ہے، کبھی ہم وہ ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے ہیں، ان کے بچوں کا جو مستقبل قربان وہ اپنے بچوں کا کر رہے ہیں. تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہی کی قربانیوں سے یہ ملک قائم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیاست میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کردار ہونا چاہیے. اب ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ الیکشن ہار کے بھی ہر جگہ پیش ہیں، کبھی میڈیا پہ، کبھی پارٹی کی اہم میٹنگز میں آپ نظر آتے ہیں.
کیا گدر سنگھی ہے آپ کے پاس؟ باقی پارٹی ورکرز میں دیکھا جاتا ہے اگر کوئی سیٹ ہار جاتا ہے امیدوار تو وہ کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے، مگر آپ تو ہر جگہ ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. دیکھیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں نا، میرا الیکشن جیتنا میرا الیکشن ہارنا وہ میٹر نہیں کرتا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو میں کر سکتا ہوں اپنی سمجھ عقل کے مطابق. تو اس لیے میرا وجود ہے. میں اگر کسی اڑن تشتری میں بیٹھ کے آتا، کوئی آسمان سے اسکائی لیب ہوتا، میں بھی کسی جاگیردار اور بڑے کی اولاد ہوتا یا کسی سرمایہ دار کا بچہ ہوتا تو میرا بھی وجود نہ ہوتا. میں ایک عام کارکن ہوں. میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں. میں نے نعرے بھی لگائے ہیں سڑکوں پہ، میں نے جھنڈے بھی لگائے ہیں، بینر بھی باندھے ہیں، جلسے کے لیے دریاں بھی بچھائی ہیں، اسٹیج بھی بنائے ہیں. تو میں تو اس کلاس کا ہوں. مگر بہت سے سیاسی ورکر جو ہیں وہ بھی گراس روٹ لیول سے ہی آتے ہیں مگر اوپر تک نہیں، قیادت تک نہیں پہنچ پاتے. آپ کے ماشاءاللہ بڑے اچھے مراسم ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی. نہیں، میرے مراسم نہیں ہیں ان کے ساتھ، وہ میری لیڈرشپ ہے، میری قیادت ہے. مراسم میرے کیا ہونے ہیں؟ ایک لیڈر اچھا اور تعلق ایک نہیں. اچھا تعلق کا مطلب یہ نہیں، وہ میرے لیڈر ہیں نا، میں ان کا کارکن ہوں. جو ایک لیڈر اور ایک کارکن کا تعلق یا رشتہ ہے وہ باقی سارے مراسم سے میرے خیال ہے مضبوط ہے. شاید کسی لیڈر کا بیٹا اس کی بات نہ مانتا ہو لیکن اس کا کارکن اس کے اشارے پہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے. وہ آگے سے نہ نہیں کہتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے قائد کا، میرے لیڈر کا یہ حکم ہے اور میں نے اس کو کرنا ہے. وہ کتنا مضبوط رشتہ ہوگا. اچھا ایک اندر کی ذرا کہانی بتائیں. ذوالفقار علی شاہ آزاد امیدوار کے طور پہ جو آپ کے مد مقابل جیت گیا، بعد میں مسلم لیگ نون کا حصہ بن گیا، وہ تقریباً 900 چند ووٹوں سے آپ سے جیتا. نہیں 900 نہیں، کتنے؟ 9000. اچھا 9000. چلے 9000 ووٹوں سے وہ آپ سے جیتا. تو یہ کیسے جو ہے وہ اچانک گیم تبدیل ہو گئی؟ آپ تو اپنے حلقے سے مسلسل جیتتے آ رہے تھے. یہ مناسب نہیں ہے، ایک وقت آئے گا پھر میں بتاؤں گا. آج وہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو بتانے والی. بس اشارہ تن بتا دیں، کوئی آپ اپنے انداز میں جیسے ڈکی چھپی کوئی واقعے میں بتا دیں. میں اشارہ اب کروں گا تو کیا اس سے کیا سمجھ آئے گی؟ بس اوپر والے کی کرپا ہے. کوئی مطلب جس طرح ہم پنجاب اسمبلی میں سناتے تھے، کوئی اس طرح کا واقعہ سنا کے جواب دے دیں. میرا بھائی ہے وہ، میرے لیے بڑا محترم ہے. ہمارے گاؤں، ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، تو اب مناسب نہیں لگتا. بس ٹھیک ہے، میں ہار گیا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھپکی نہیں ملی؟ نہیں، میں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھا ہی کبھی نہیں. شاید ان کو میرا پتہ بھی نہ ہو. میں بڑا چھوٹا سا کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں. میرا ان کی نظریں کئی بڑے لوگوں پہ ہوتی ہوں گی، میں تو ان کی گنتی میں بھی نہیں ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ان کی نہیں، مجھے میری اسٹیبلشمنٹ پہ پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی. ویسے چاہے آپ جواب صحیح نہ دیں لیکن تھپکی کا لفظ بڑا اچھا نہیں کرا ہے وقت پہ. مجھے یہ بتائیں تھپکی اچھا تھپکی میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. میں نے تھپکی لے کے کبھی بھی نہیں جیتنا. کوئی کہے نا کہ یہ میری تھپکی سے جیتا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس چیز پہ. تھپکی لے کے میں نے کبھی بھی نہیں جیتنا. جیتنا میں نے اپنی عوام کے زور پہ ہے، اپنے لوگوں کے زور پہ ہے. مگر پھر بات تو وہی ہوئی نا کہ کہا گیا کہ یہ الیکشن جو ہے، اس الیکشن میں وہی جیتا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی ملی ہے، باقی سارے ہار گئے. نہیں، وہ اسی طرح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. پھر آپ وہ اسی طرح ہی ہے. کیا نہیں، میں تو خود کہتا ہوں کہ یہ اس الیکشن پہ میرے تحفظات ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ فری اینڈ فیئر تھے. اب آپ دو چیزوں کو ملا رہی ہیں. آپ نے پہلے جو سوال کیا میرا اس کا جواب وہ تھا. اب جو آپ کہہ رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو تھے وہ ریگڈ تھے. اتنے دھاندلی زدہ الیکشنز جو ہیں وہ پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہوئی ہے ریگنگ. اچھا آپ اپنے طنز و مزاح کے انداز میں ذرا بتائیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی ہے کیا؟
تھپکی کوئی بھی نہیں ہے. اب جو خود کہے میں بکنے کے لیے تیار ہوں تو بازار میں اس کا خریدار کوئی نہیں ہوگا. یہاں لوگ ضمیر ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں اور وہ اس کی ساری وہ ذمہ داری جو اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا. اسٹیبلشمنٹ نے مجھے تو آج تک نہیں کہا کہ تم یہ کرو وہ کرو. اور جو جاتا ہے ان کے پاس کہ ہم جی بکنے کے لیے حاضر ہیں تو وہ کیوں نہ کہیں کہ یہ کر دو یا وہ کر دو. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ یا یہ کرو یا وہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سیاستدان ذمہ دار ہے جو خود بکتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں. یہی ہمارے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم آرام سے اپنی تمام ابھی تک تو آپ سے کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ کو وہ خرید سکے. آئندہ اگر کوئی اس طرح کی آفر ہوتی ہے آپ کو تو آپ بکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ میں معافی مانگوں گا, میں ان سے معذرت کروں گا کہ یہ میرا ضمیر مجھے نہیں کہتا. میری دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے لیکن جیوں گا اپنی مرضی سے. اچھا اب ذرا 2 سال پیچھے چلے جاتا ہے. یہ بتائیں 2022 میں مہنگائی کے خلاف جو مارچ کیا تھا پیپلز پارٹی نے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا؟ نہیں, اس میں اس مارچ کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا گین کیا ہے بتائیں مجھے. یہ تو آپ بتائیں نا. نہیں تو پھر اگر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ مارچ کرتی تو اس کے اس بعد کی بینیفیشری خان بھی صاحب چلے گئے تھے گھر. نہیں, خان صاحب کا گھر جانا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ تھی. یہ قطعاً نہیں تھا. دیکھیں خان صاحب کا گھر جانا تو لازمی تھا. اس ٹائم جو ہماری اکانومی کے حالات تھے, اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی, اس پہ جو خان صاحب کے بیانات تھے, جو خان صاحب کی پالیسیز تھی, جو پنجاب 12 کروڑ 14 کروڑ کے صوبے کو جو ایک عثمان بزدار صاحب جیسے آدمی کے سپرد کر دینا, پھر اس میں جو فرحہ بی بی کا رول تھا. میں خاتون ہیں, معذرت کے ساتھ میں ان کا نام لے رہا ہوں, میرے لیے مناسب نہیں ہے. پھر جو ان کے متعلق جو الزامات اور سوالات تھے, تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو پوری قوم دیکھ رہی تھی. اور میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس وقت پارلیمان کا حصہ تھے اور پی ٹی آئی کے 80% لوگ جو تھے وہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ٹکٹ کے لیے رابطوں میں تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ پیپلز پارٹی کا ملے. خان صاحب کے ساتھ سیاست کرنا اس ملک کے اندر بہت مشکل ہے, لیکن وہ حالات بدلے. پھر عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جس طرح سائفر لہرائے گئے, جس طرح اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, ہمارے لوگ جو ہے نا یہ بڑک کی سیاست پسند کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو گلی نالی سولنگ سڑک کا مسئلہ ہے وہ ہمیں نہیں ملا. یہ ہماری تیسری نسل ہے جس کو نوکری نہیں ملی. جیالہ بیچارہ کمزور ہوا ہے, جیالہ اتنا انرجیٹک نہیں رہا. کرنا جو پیپلز پارٹی کا جیالہ تھا اس میں تو ایک سوچ بھی تھی, فکر بھی تھی. نہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نظریاتی طور پہ اتنا ایکٹیو کریں کہ وہ باہر نکلے. حکومتی پارٹی نون لیگ میں آپ کی کس سے بنتی ہے, مریم نواز یا حمزہ شہباز؟ نہیں, میرے لیے دونوں برابر ہے. حمزہ صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, بڑا شریف آدمی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. ایک مریم بی بی کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا لیکن وہ بھی ٹھیک ہیں, کوئی ایک جیسے ہیں, کوئی ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. یعنی وہ شریف نہیں ہے؟ نہیں, وہ شریف تو وہ سارا خاندان ہے. شریف تو وہ سارا خاندان ہے. اچھا یہ بتائیں صحافی برادری کو آپ کیا کھلاتے ہیں کہ وہ کسی اور کا نام لے یا نہ لے, حسن مرتضیٰ کے نام کا راگ ضرور الاپتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں پیور اور ٹرو پولیٹیکل ورکر ہوں.
میرا ان کے ساتھ ایک جو جدوجہد کا تعلق ہے وہ ہے. میں نے اور صحافیوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ بالکل پیرلل، ہم دو، میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور صحافی جو ہیں ان کی ایک جو فریڈم آف سپیچ کے لیے جدوجہد ہے وہ ہے، اور ہم دونوں برابر شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں. ہم نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی جدوجہد کی، ہم نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف بھی کی، ہم نے ڈکٹیٹر عمران کے خلاف بھی کی. تو وہ جدوجہد میں صحافی اور ہم سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور وہ تعلق ایک بن گیا ہے. ایک ون انیسٹ کنفیشن سیاست کے حوالے سے، ایماندار اعتراف. کوئی ایسا میں نے دیکھیں، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، خطائیں اگر نہ کرے انسان تو پھر وہ فرشتہ ہو. غلطیاں تو میرے سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسی غلطی کی ہو جس پہ مجھے ندامت ہوتی ہو. سیاست میں آنے کے بعد کیا سیکھا اور حسن مرزا کی شخصیت میں کیا تبدیلی ہے؟ میں سیاست سے پہلے ضدی تھا، میں جھگڑالو تھا، لیکن میرا جھگڑا، میں شرارتی بہت تھا، شرارتیں کرتا تھا. سیاست میں آنے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے. اس قسم کی یہی تبدیلیاں ہیں، پہلے یہ فکر نہیں ہوتی تھی. نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال ہے اب ان کا سیاست میں ڈائریکٹ رول نہیں ہوگا، پیچھے بیٹھ کے وہ بے شک اپنی پارٹی بھی چلائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ڈائریکٹلی کوئی ان کو سیاست کے اندر کوئی رول ادا کریں گے. وہ آپ کا لیڈر کون ہے اپنی پارٹی میں؟ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری؟ مجھے مروانا ہے. میرے لیڈر آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، آصفہ بی بی بھی ہیں، فریال تالپور صاحبہ بھی ہیں. آپ کیوں مجھے یہ کہہ کے کوئی نام رہے تو نہیں کیا؟ نہیں، لیڈر میرے یہی ہیں. یہ آپ سیاسی جواب دے رہے ہیں. نہیں، میں سیاسی نہیں دے رہا، میں دل سے دے رہا ہوں. میں اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا ہوتا نا تو میں نے کہہ دینا تھا کہ یہ میرے تین ہیں. میں سیاسی کارکن ہوں، میں کوئی دیہڑی دار تھوڑی ہوں کہ آپ مجھے یہ، لیڈر میرے وہی ہیں اور دل و جان سے پیار کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہوں. پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر اگر کبھی کسی اور پارٹی میں جانے کی آفر ہو تو کس پارٹی میں جانا پسند کریں گے، پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون؟ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ لینا پڑے کہ میں اپنی پارٹی کو، اپنے لیڈر کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤں. اور اگر کوئی ایسا موقع آیا تو پھر میں گھر ہی جاؤں گا، میں نے پھر سیاست نہیں کرنی. حسن مرزا نے آج تک سیاست میں کتنا پیسہ چلایا؟ پیسہ چلایا میرے پاس ہے ہی نہیں، الیکشن میں ہے ہی نہیں. چلانا کہاں سے تھا؟ میرے لوگ ہی لڑتے ہیں. پیسے تو ہو تو میں ہاروں ہی نہ، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کچھ ہو. پیسہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہی لگاتے ہیں بیچارے. کوئی اشتہار بغیر بنوا پیسے کے آگے، بغیر پیسے کے آگے. سائیکل پہ جاتے ہیں آپ؟ نہیں، اپنی گاڑی پہ جاتا ہوں. اپنی گاڑی ہے، باپ کے پیسوں سے لی ہوئی ہے، اس کا خرچہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں. باقی جو ساتھ چلتا ہے وہ میرے لوگ فری، کوئی ایک سنگل پینی نہ میں انہیں دیتا ہوں اپنے سپورٹر کو، نہ میں ان سے لیتا ہوں. میرا وہ خود ہی الیکشن لڑتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگاتا میں. حسن مرزا ایک اچھا پارٹی ورکر تو ہے ہی، تو گھر میں وہ ایز اے شوہر کیسا ہے؟ بیوی کا فرما بردار ہے؟ میں فرما بردار ہی ہوں. میں نے کون سی، میں آپ کی چلتی ہے یا آپ کی بیگم کی چلتی ہے؟ چلانی وہاں کس نے ہے؟ چلنے چلانے والی کون سی ہے؟ کوئی وہ گاڑی ہے کہ چلنی ہے، یا کوئی ریاست ہے کہ اس کو چلانا؟ بھائی گھر ہے ہمارا، جو اس کا دل کر رہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ تم کیوں کر رہی ہو، اور مجھے تو وہ برداشت ہی کرتی ہے. اچھا، اس وقت نوجوان نسل میں جو لوگ بڑے مایوس ہیں، نوجوان خاص طور پہ، انہیں کوئی مشورہ دینا چاہے یا پھر کوئی اگر نوجوان سیاست میں آنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، یہ ملک نوجوانوں نے چلانا ہے. ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، بڑی سوچ فکر والی ہماری یوتھ ہے. انہوں نے اس کو چلانا ہے. ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے اور چیزوں کو پرکھنا چاہیے، قیادتوں کو پرکھنا چاہیے.
ان کو پڑھنا چاہیے، اس چیز کی ضرورت ہے. اور باقی مایوسی، ہمیں تو اپنی یوتھ سے مایوسی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے، بلکہ ہم نے تو جو یہ اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگی، میں تو اس کا مخالف ہوں آج بھی. میں کہتا ہوں وہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. وہی لوگ تو پولیٹیکل نرسری تھے، وہیں سے تو جو طالب علم رہنما ہوتے تھے وہ پارلیمان میں اپنا رول پلے کرتے تھے. تو وہ بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے جب سے یہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگی، اور پھر جو مزدور پالیٹکس تھی جب سے اس کا راستہ روکا گیا، تو یہ بڑا نقصان ہوا ہے. اچھا، ایک آخری سوال یہ بتائیں کہ اس وقت ساری عوام جو ہے وہ بےتاب ہے دیکھنے کے لیے کہ بلاول بھٹو زرداری صحرا کب باندھیں گے، تو پیپلز پارٹی کب براتی بن رہی ہے پھر بلاول بھٹو زرداری کی برات میں؟ خواہش ہے کہ ہماری قیادت کے گھر میں خوشیاں آئیں. جنہوں نے صرف شہادتیں دیکھی ہیں، جنہوں نے صرف قربانیاں دیکھی ہیں، ان کو یقیناً خوشیاں ملنی چاہیے. اور ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ آج کریں، وہ سال کو کریں، وہ 10 سال کو کریں. ہمارے لیے تو پارٹی ورکر نہیں چاہتا جلدی ہو؟ نہیں، اس میں جلدی میرے خیال پارٹی ورکر کو نہیں، مالکوں کو چاہیے کہ وہ جلدی کریں. تھینک یو سو مچ حسن مرزا صاحب. آج ہم نے کھٹی میٹھی گپ شپ کی حسن مرزا صاحب کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نیا لے کے آئے اپنی اس کھٹی میٹھی گپ شپ میں، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت ہے. اللہ حافظ.